لاس اینجلس میں امریکی تاریخ کی بدترین بھڑکتے شعلوں نے 9,000 گھر جلا کر راکھ کر دیے. 32,000 سے زائد ایکڑ کا رقبہ پھونک ڈالا. ہالی ووڈ بولیورڈ بھی شعلوں کی نظر. کئی نام پر اداکاروں کے گھر خاک میں مل گئے. پورا شہر 6 مقامات سے اٹھتے شعلوں کی لپیٹ میں ہے. فائر فائٹرز کو آگ بجھانے کے دوران پانی کی کمی کا بھی سامنا ہے. پیسیفک پیلیسیڈز کے علاقے میں ہائیڈرنٹس خشک. تیز ہواؤں اور خشک موسم بھی فائر فائٹرز کے لیے چیلنج. امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں آئندہ 6 ماہ تک متاثرین کے 100% اخراجات اٹھائے جائیں گے. نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیلیفورنیا کے گورنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا. کہا 3 دن میں آگ پر ذرا برابر قابو نہیں پایا جا سکا. گورنر اور میئر دونوں نااہل ہیں. غزہ میں تباہی پر خوش ہونے والا امریکی اداکار اپنا گھر جلنے پر رو پڑا. جیمز ووڈ کا گھر لاس اینجلس میں لگی آگ کی لپیٹ میں آیا. اداکار کو CNN پر لوگوں نے روتے ہوئے دیکھا. جیمز ووڈ اپنی ٹویٹس میں غزہ والوں کے لیے سب کو مار دو، جنگ بندی نامنظور جیسے الفاظ استعمال کرتے تھے. اسرائیل کو وحشیانہ حملوں پر شاباش بھی دیتے تھے. لاس اینجلس میں آگ کے بعد حالات بے قابو. 1,80,000 افراد نقل مکانی کر گئے. خالی گھروں میں لوٹ مار شروع ہو گئی. امیر لوگ مفت کھانے کی قطاروں میں لگے ہیں. کراچی میں تیز رفتار ٹینکر مزید 2 جانیں نکل گیا. شہید ملت روڈ پر تیز رفتار ٹینکر 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا. حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ نہ صرف کچلا بلکہ گھسیٹتے ہوئے پل پر چڑھ گیا. 2 دوست موقع پر جاں بحق. بزرگ شہری شدید زخمی. مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی. ڈرائیور فرار. پولیس نے ایک کلینر کو حراست میں لے لیا. اہل خانہ نے واقعے کو حادثے کے بجائے قتل قرار دے دیا. کہتے ہیں اقدام قتل کا پرچہ کٹوائیں گے. سال کے پہلے ہی 10 روز کراچی والوں کے لیے خونی ثابت ہوئے. 23 افراد جان سے گئے. کراچی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں بھی حادثات کی بڑی وجہ. کراچی میں جب چاہے خونی ڈمپر کسی کو بھی کچل دیتا ہے. اب کراچی میں جو ہیوی ٹریفک چلائے گا اس کا لائسنس بھی کراچی کا ہونا چاہیے. دوسرے صوبے کے ڈرائیورز کو کراچی کی ٹریفک کا الف بے نہیں پتا. یہ ہائی ویز کے ڈرائیور ہیں، بعض نشے کی حالت میں ہوتے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا سختی کے لیے IG اور DIG ٹریفک کو خط لکھنے کا اعلان. کہا تحریک انصاف جن حالات میں معیشت چھوڑ کر گئی تھی سب کو معلوم ہے. آرمی چیف سرحدوں کے ساتھ معیشت کے بھی محافظ ہیں. مایوسی کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے. ملک اور قوم کی ایک ایک پائی کا تحفظ کریں گے. FBR محصولات کے مقدمات جلد نمٹانے کے لیے فوری اقدامات کرے. وزیر اعظم شہباز شریف کی عدالتوں میں رکے محصولات کے مقدمات جلد نمٹانے کی ہدایت. کہا ٹرائبیونلز میں بین الاقوامی معیار کی افرادی قوت کو تعینات کیا جائے. اس کام میں کسی صورت تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی. غریب عوام پر ٹیکس کا مزید بوجھ نہ ڈالیں. نہ دہندگان سے ٹیکس وصول کریں. وزیر اعظم نے ترسیلات زر میں اضافے پر قوم کو مبارکباد دی. کہا معیشت کا پہیہ جام کرنے کا نعرہ دھرا رہ گیا. پاکستان معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے. بانی PTI جو چیز مانگتے ہیں وہ نہیں دی جاتی. بچوں سے بات نہیں کراتے. مولد سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا. کوئی عدالت ہمارا کیس سننے کے لیے تیار نہیں. علیمہ خانم کہتی ہیں بانی PTI کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے. بانی نے کہا ہے اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا. اپنا کیس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن لے کر جائیں گے. ملک احمد بھٹر کا کہنا ہے 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنا دیتے تو 26 نومبر نہ ہوتی. مریم نواز پہلے بانی PTI کا مذاق اڑایا کرتی تھی. آج وہ بانی PTI کے ویژن پر چل رہی ہیں. اوورسیز پاکستانیوں نے ترسیلات زر روکنے کے منصوبے خاک میں ملا دیے. سمندر پار پاکستانیوں نے اڑان پاکستان میں اپنا حصہ ڈالا. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں بانی PTI سیاسی نہیں کرمنل چارجز کے قیدی ہیں. حکومت رہا نہیں کر سکتی. PTI ملک دشمن عناصر کا اثاثہ بنی ہوئی ہے. سڑکوں پر انتشار ہوگا تو سرمایہ کار کیسے آئیں گے؟ دریائے سندھ سے نئی نہروں کا معاملہ بے بنیاد ہے. کوئی صوبہ کسی اور کا پانی نہیں لے سکتا. کسی بھی فریق کے تحفظات یا اختلاف ایسے نہیں کہ حکومتی اتحاد کو خطرہ ہو. توشہ خانہ کیس 2 میں استغاثہ کے ایک اور گواہ کا بیان قلم بند. بانی PTI کو اڈیالہ جیل میں قائم عدالت میں پیش کیا گیا. بشرا بی بی کے وکیل کی عدم پیشی پر عدالت برہم. ریمارکس دیے بشرا بی بی کے وکیل آئندہ سماعت پر پیش نہ ہوئے تو حق جرح ختم کر دیں گے. آئندہ سماعت پر مزید 2 گواہان طلب. سماعت 14 جنوری تک ملتوی.
9 मई के मुकदमात में दफात इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की थी, फिर फौजी ट्रायल कैसे हुआ? ATA के तहत मुकदमात पर कार्रवाई फौजी अदालत कैसे कर सकती है? क्या फौजी अदालतों ने ट्रायल उन FIRs में किया जो थानों में दर्ज थी? जो 3 FIRs की कॉपी दी गई उनमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत में रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया, हर दहशतगर्द पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक नहीं होता। आर्मी एक्ट सिर्फ उन पर लागू होता है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करे। जस्टिस जमाल मंदोकेर ने कहा, 38 साल से इस शोबे में हूं, फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। क्या इस अफसर को इतना तजर्बा और उबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है? सुप्रीम कोर्ट में समाअत पीर तक मुलतवी। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का शेर अफजल मरवत की बात को पार्टी मौक़िफ़ मानने से इनकार। कहा, हम 4-5 लोग ही बानी और पार्टी की बात करने का इस्तेहकाक रखते हैं। शेर अफजल मरवत ने सलमान अकरम राजा को पार्टी में अजनबी करार दे दिया। कहा, पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन में मुंतखब ही जनरल सेक्रेटरी हो सकता है। बानी PTI से बात करूंगा और सलमान अकरम की सारी बात बताऊंगा। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा, शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम की मीडिया पर लड़ाई देखकर अफसोस हुआ। पार्टी में डिसिप्लिन कायम करना सीनियर लीडरशिप की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज के पास जानवरों का इलाज है तो प्लेटलेट्स गिरने का इलाज भी होगा। PTI रहनुमा मेहरबानो कुरैशी का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जाली मैंडेट पर मौजूद जाली वज़ीर आला धमकियां और तड़ियां देती हैं, जिसको वो इलाज कहती हैं, हम उसको फ्रॉड, फ्रेब और फस्तायत और इंसाफ का गला घोटना कहते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना था, बानी PTI शरीफ खानदान के असाफ पर सवार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब गवर्नर्स मैरिट कारकर्दगी में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। मरियम नवाज पंजाब का पैसा विफाक पर चढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर रही है। मरियम नवाज जानवरों के साथ साथ सियासी बोनों, पागलों का भी इलाज करेंगी। लखी मरवत में गंडी चौक पर जरगे के दौरान फरीकैन में मुसल्लह तसादुम, फायरिंग से 4 अफराद कत्ल, 5 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को सराय नौरंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है, फरीकैन के दरमियान जमीन के तनाजे पर जरगा हो रहा था। कराची के इलाके कायदाबाद में जिरगे के दौरान फायरिंग, 1 शख्स हलाक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 रोज कबल होने वाले झगड़े पर 2 बरादरियों में आज जिरगा हो रहा था, जिस दौरान गोलियां चल गई। फायरिंग में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। बलोचिस्तान के इलाके संजिदी में कोयले की कान में फंसे 4 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। दीगर 8 की तलाश जारी। कोयले की कान में गैस भरने से गुज़श्ता रोज धमाका हुआ था। हुक्काम का कहना है, कान तकरीबन 4200 फीट की गहराई में मौजूद है। धमाके से कान का रास्ता बंद हो चुका था। 4.5 साल बाद PIA का यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। पहली परवाज इस्लामाबाद से 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस रवाना। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने परवाज को रुखसत किया। वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। कहा, हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस बहाल कर दिया। परवाजों की बहाली के बाद PIA तरक्की की जानिब गामजन है। ख्वाजा आसिफ का कहना था, PTI के वजीर के बयान से PIA को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। आने वाले दिनों में बरतानिया के लिए भी फ्लाइट्स का इजरा होगा। पाकिस्तानी स्टार क्यूइस्ट मोहम्मद आसिफ ने तीसरी सार्क चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने श्रीलंकन हरीफ को टिकने न दिया, 5-0 से कामयाबी हासिल की। मोहम्मद आसिफ सार्क चैंपियनशिप में नाकाबिले शिकस्त रहे। सदर ममलिकत और वजीर आजम की मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, मोहम्मद आसिफ ने स्नूकर चैंपियनशिप जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया। पूरी कौम को मोहम्मद आसिफ पर फख्र है। मुल्क भर में सर्दी के रंग छा गए। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में बर्फीले नजारे। बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाओं के डेरे। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह धुंध का राज। लाहौर में हद निगाह इंतहाई कम। ट्रक मेट्रो बस के ट्रैक से टकरा गया। मेट्रो सर्विस 3 घंटे मुअत्तल रही। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। महकमा मौसमियात की पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। जामशोरो सिंध टकरी 1 के कुएं से गैस की पैदावार का आगाज। PPL के एलामिये के मुताबिक कोटरी नॉर्थ ब्लॉक जामशोरो के कुएं से कुछ अरसा पहले ही गैस दरियाफ्त हुई थी, जिससे सुई सदर्न गैस कंपनी को फराहमी शुरू कर दी गई है।
کنویں سے یومیہ 5.3 MMCFD گیس فراہم کی جائے گی۔ لاہور میں نویں جماعت کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کے کیس میں نیا موڑ۔ تفتیشی افسر کے مطابق ملزم افتخار نے لڑکی سے نکاح کا دعویٰ کیا ہے۔ لڑکی طبی معائنے کے لیے حراست میں ہے۔ ملزم نے لڑکی کی رہائی کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ بیان قلم بند کرانے کے لیے پولیس طالبہ کو آج عدالت میں پیش کرے گی۔ پشاور ہائی کورٹ نے حکومت کو افغان موسیقاروں کو واپس بھیجنے سے روک دیا۔ افغان موسیقاروں کی پناہ کے لیے درخواست کا مختصر فیصلہ جاری۔ وفاقی حکومت کو کسی افسر کو تعینات کر کے پناہ کی درخواستوں پر 2 ماہ میں فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ اس دوران افغان موسیقاروں کو ملک بدر نہ کرنے کا حکم۔ FIA کی گجرانوالہ، وزیرآباد اور گجرات میں کارروائی۔ یونان کشتی حادثے کے بعد مطلوب بدنام زمانہ انسانی اسمگلر سمیت 3 ملزمان گرفتار۔ مدثر علی، علی سلطان اور نوید لوگوں کو غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھجوانے میں ملوث پائے گئے۔ مدثر علی نے یونان کشتی حادثے میں جاں بحق ہونے والے رحمان علی سے 28 لاکھ روپے بٹورے تھے۔ اسرائیل نے غزہ پر قیامت ڈھا دی۔ 10 روز میں 500 فلسطینیوں کی جان لے لی۔ شمالی وسطی اور جنوبی غزہ میں وحشیانہ بمباری، شہید ہونے والوں میں بچوں کی بڑی تعداد شامل۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 22 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ صہیونی فورسز نے خان یونس میں خیموں کو نشانہ بنایا۔ مغربی کنارے میں بھی پرتشدد کارروائیاں جاری ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران یہودی آباد کاروں نے درجنوں مکانات جلا دیے، فصلیں نذر آتش کر دی۔ 1.5 سال سے جاری اسرائیلی جارحیت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 46,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا آج سنائی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے ٹرمپ کی حلف برداری سے پہلے سماعت مؤخر کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ ٹرمپ کو کاروباری جعلسازی کا مجرم قرار دیا جائے گا۔ ٹرمپ 20 جنوری کو امریکی صدر کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ امریکی صدارت سنبھالنے والے پہلے مجرم صدر بن جائیں گے۔ PCB نے 2024 کے ہال آف فیم کرکٹرز کا اعلان کر دیا۔ مشتاق محمد، انضمام الحق، سعید انور اور مصباح الحق شامل۔ اس مرتبہ ہال آف فیم میں چاروں آئیکونز کو ووٹنگ کے ذریعے شامل کیا گیا۔ پاکستان شاہینز اور ویسٹ انڈیز کے درمیان اسلام آباد میں 3 روزہ پریکٹس میچ۔ ویسٹ انڈیز نے پہلے دن کھیل کے اختتام تک 7 وکٹ پر 273 رنز بنا لیے۔ پاکستان شاہینز کے علی زریاب گیند لگنے سے زخمی، اسٹریچر پر گراؤنڈ سے باہر لایا گیا۔ پاک ویسٹ انڈیز ٹیسٹ سیریز کے لیے ٹکٹس کی فروخت شروع۔ کم سے کم قیمت 100 روپے مقرر، VIP 150، گیلری انکلوژر کا ٹکٹ 500 میں دستیاب۔ فرسٹ کلاس اور جنرل انکلوژر میں داخلہ مفت ہوگا۔ 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا ٹاکرا 17 جنوری سے ملتان میں شیڈول ہے۔